دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فالو کیا جائے، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو فالو کیا جائے، اس کو مانا جائے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ دو ایسے راستے ہیں جس پہ چل کے انسان کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کتاب اللہ کا قرآن، اب جیسا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اندر خود کو تیار کرتے کہ میرے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، خود کو تیار کرتے۔ آج ایک پہلوان جب اس نے کشتی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ خود کو تیار کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی کامیابی کے لیے وہ انتہا محنت کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتا ہوتا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ اور بہار کا مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر اللہ جلال نے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے کھول دیے۔ اپنے آپ کو تیار کرتے اور لوگ اس مہینے کے اندر ایسی بدعات ایجاد کرتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر روزے رکھ کے اور کھانے پکا پکا کے لوگوں میں بانٹ کے شب برات شام میں ایک دفعہ آئی، اور اس رات میں ہم نے اپنی زندگی کے گناہوں کو ختم کرنا، اور اسی رات میں ہم نے لوگوں کو کھانے تقسیم کرنے ہیں، اسی رات میں ہم نے نفل و نوافل اتنے پڑھ کے بیچارے تھک جاتے ہیں اور ایک بدعت کو زندہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ لوگ اس طرف نہ چلنا، اور اوپر سے پھر قرآن کے دلائل دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ سورۃ الدخان کی 4 آیاتیں پڑھ کے سناتے ہیں، سننے والا بھی بڑا حیران ہوتا ہے، بھی کمال کی بات ہے، اس نے تو قرآن مجید میں آیات پڑھ کے سنا دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ سورۃ دخان کی 4 آیات پڑھ کے اگلے بندے کو سنا کے کہتے ہیں کہ یہ شب برات کی طرف سے یہ نازل ہوئی۔ اگر انسان ان پڑھ ہو، جاہل ہو، اسے پتہ نہ ہو، اس کے سامنے وہ دلائل پیش کر رہا ہو تو ساری ہی گائے گا بیچارہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ جب آئے گی جب ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، بلکہ قرآن پڑھنے کی روٹین بنائی ہو۔ یہ کیا ہوگا کہ قرآن کو گھر میں ایک غلاف کے اندر چھپا کے اور اس کو باندھ کے سنبھال کے الماری کے اوپر سجاوٹ کے ساتھ رکھ لیا، سالوں کے سال ہی گزر گئے ہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، اس بندے کی جہالت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شادی بیاہ ہوتے ہیں، لوگ عورت کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، دیکھو نہیں یہ بڑی کتاب، معزز کتاب سر کے اوپر رکھی ہے، کس لیے رکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو تم کر رہے ہو؟ دکھانے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی رسمیں ایجاد کر لی ہیں، اور ان رسموں کے پیچھے لگ کے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے جا رہے ہیں، بدعات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔